جب اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی، آسمان، زمین، روشنی، اندھیرا، سب کچھ اپنے ایک پرفیکٹ سسٹم کے ساتھ چل رہا تھا، اس وقت فرشتے موجود تھے۔ فرشتے صرف اللہ کی عبادت جانتے تھے، ان کی زندگی کا کوئی اور پرپس نہیں تھا۔ اسی دوران اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ بات قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں آتی ہے۔ فرشتے حیران ہوئے لیکن ادب کے ساتھ بولے، یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ نے صرف اتنا کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور یہیں سے انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کو پہلے مٹی، پھر گیلی مٹی اور پھر سوکھی ہوئی مٹی سے بنایا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم مکمل ہوا تو اللہ نے ان میں روح پھونکی۔ اسی لمحے آدم علیہ السلام زندہ ہوئے۔ یہ صرف لائف کا سٹارٹ نہیں تھا، ہیومن ڈگنیٹی کا سٹارٹ تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ انہیں علم بھی دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بھی سکھا دیے، یعنی نالج۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، ہمیں وہی علم ہے جو تم نے دیا۔ اسی طرح اللہ نے کلیئر کر دیا کہ انسان کی اصلی پہچان علم اور سمجھ ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ رسپیکٹ کا تھا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ایک نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ قرآن کہتا ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا اور سجدے سے منع کیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں۔ یہیں سے دنیا کا پہلا گناہ شروع ہوا، ایگو، یعنی آئی ایم بیٹر۔ اللہ نے ابلیس کو رد کر دیا لیکن ابلیس نے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اس نے کہا، میں انسانوں کو سیدھی راہ سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے اسے مہلت دی لیکن صاف کہہ دیا کہ میرے سچے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ بات قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جنت ایک پرفیکٹ پلیس تھی، نو ہنگر، نو پین، نو فیئر، صرف ایک کمانڈ تھی، ایک خاص درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ کمانڈ ایک ٹیسٹ تھی، پنشمنٹ نہیں تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس نے کہا، یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا، بس ہیومن ویکنس میں آ گیا اور یہیں سے انسان سے پہلی بھول ہو گئی۔ جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے وہ الفاظ کہے جو قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں آتے ہیں، یا اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کی پہلی توبہ تھی اور اللہ نے ترنت توبہ قبول کر لی۔ یہاں ایک بہت بڑا لیسن چھپا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ فارگیونگ ہے، اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ زمین پر کیوں نہیں بھیجا، جنت میں کیوں بھیجا، جبکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسان کا مشن زمین پر خلیفہ بننا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ جنت میں بھیجنا صرف ایک ٹریننگ فیز تھا۔ وہاں انسان کو یہ سکھایا گیا کہ اصل گھر جنت ہے، زندگی ایک ٹیسٹ ہے اور شیطان دشمن ہے، اور غلطی کے بعد توبہ کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام دنیا میں سزا کے طور پر نہیں بلکہ تیاری کے بعد مشن پر آئے۔ آدم علیہ السلام پہلے لیڈر، ٹیچر اور گائیڈر تھے۔ زمین پر آ کر آدم علیہ السلام نے انسانوں کو اللہ کی عبادت، صحیح اور غلط اور جینے کا طریقہ سکھایا۔ یہیں سے انسان نسل شروع ہوئی، ان کے بچے ہوئے اور یہیں سے دنیا میں پہلا قتل بھی ہوا۔ مطلب حابیل علیہ السلام کا قتل ہوا تھا، انہیں ان کے بھائی قابیل ہی نے قتل کیا تھا حسد کی وجہ سے۔ اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ جیلسی اور ایگو انسان کو کتنا نیچے گرا سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام سمپل تھا کہ شیطان دشمن ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ کہانی آدم علیہ السلام کی ہی نہیں بلکہ
میری اور آپ کی کہانی ہے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہر انسان گرتا ہے، لیکن جو پلٹ کر اللہ سے توبہ کرے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔